الحمد لله الذي وحده الذي نصر عبده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم۔ کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا، میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز ناظم انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بابرکت ذات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے طفیل میں دنیا کو سجایا گیا، کائنات کو سنوارا گیا، سارے عالم کو ان کے صدقے میں بنایا۔ وہ اگر نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، اور نہ یہ چاند ہوتا، اور نہ یہ سورج ہوتا۔ الغرض اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رتبہ نہ کوئی ہے، اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسے معظم نبی اور شہنشاہ دو جہاں کی ہم کیا عظمت بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ سعدی نے کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حق بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم سامعین، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے۔ آپ نے جس جگہ پر قدم رکھے وہاں ایسے گل کھلے جس کی مہک آج تک جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گی۔ آپ نے ابو بکر پر نظر ڈالی تو محبوب خدا و صدیق بنا دیا، عمر ابن خطاب پر نگاہ ڈالی تو پتھر دل کو موم بنا دیا، شیر اسلام پاسبا دین اور فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت مولانا عقیل حسامی صاحب نے کیا یہ خوب کہا کہ پلٹ کے ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ ہے، سراپا رسول خدا معجزہ۔ ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ایک نگاہ کرم کا یہ تھا معجزہ۔ آپ نے عثمان غنی پر نظر ڈالی تو باحیا ذو النورین بنا دیا، علی مرتضیٰ پر نگاہ شفقت ڈالی تو پتھر دل کو موم بنا دیا، شیر اسلام پاسبا دین اور فاروق اعظم بنا دیا۔ غرض کلمے میں، نماز میں، اذان میں اور دین کے ہر شعبے میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضروری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کی تذکیر سے عالم کو منور کیا جاتا رہے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے عالم کو معطر کیا جاتا رہے گا۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے تو اسے مکرمہ بنا دیا، مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے منورہ بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ خالد زاہد نے اس بات کی کیا یہ خوب ترجمانی کی ہے کہ سلطانوں کے سلطان ہیں موجود وہاں پر، سلطانوں کے سلطان ہیں موجود وہاں پر، اس واسطے وہ مثل نگینہ ہی رہے گا۔ یہ فخر زمانے میں فقط اس کو ملا ہے کہ انسان کا قلعہ تو مدینہ ہی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔